بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین اور تازہ ترین اطلاعات۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیسے بننے جا رہا ہے، پنجاب اسمبلی کب تحلیل ہوگی، خیبر پختونخوا اسمبلی کیسے تحلیل ہوگی، نون لیگ میدان میں ہے اور وہ بھی سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس سسٹم کو بچایا جا سکے، اس ڈھانچے کو بچایا جا سکے۔ اور جو سرکار ہے، کیونکہ اگر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی جاتی ہے تو پھر مرکزی سرکار کا بچنا بہت ہی مشکل ہے، اور یہ ساری کی ساری محنت جو ہے ان کی غارت ہو جائے گی، اور ان کو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری چیزیں ریورس ہونا شروع ہو جائیں۔ بہرحال یہ خبریں تو ہیں ہی ہیں، لیکن ٹاک آف دا ٹاؤن ایک ہی خبر ہے، اور ٹاک آف دا ٹاؤن یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ نامنتخب نئے مقرر کردہ اور بڑے ہی جاندار تگڑے افسر کے طور پہ وہ سامنے آئیں گے اور آنے والے دنوں میں، اور اس کے لیے آپ اس کا انتظار کریں تھوڑا سا، اور احتیاط بھی کریں، انتظار بھی کریں، کیونکہ تقریب ہوئی چھڑی حوالے کرنے کی تقریب، اور اس میں یہ ایک رسمی تقریب ہوتی ہے، اور اس کا مطلب تو میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر ذرا تھوڑا سا اور بھی خبریں آپ سے کرتا ہوں شیئر۔ ایک تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے، اور باجوہ صاحب کو لوگ بہت ہی یاد کر رہے ہیں، اور جب سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا، تب سے لے کے آج تک ایک ہی ڈیبیٹ چل رہی ہے، ایک ہی موضوع ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، اور قومی ذرائع ابلاغ پہ ذرا تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا باجوہ صاحب اور ان کی ٹیم نے بہت زیادہ حد تک، اور ایک جابرانہ قسم کا نظام مسلط کیا ہوا تھا، اس لیے لوگ بہت زیادہ محتاط تھے۔ بہرحال اب چیزیں ذرا تھوڑا سا بہتر ہونے کی پوزیشن میں آ جائیں گی، بہتر ہوں گی۔ تو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ ابھی بھی یہی بحث چل رہی ہے۔ باجوہ صاحب کو مختلف القابات سے نوازا جا رہا ہے، ان کی رخصتی کو اپنے اپنے انداز میں لوگ شیئر کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تقریب کیسی تھی، پچھلی تقریب کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں تو وہ کس نوعیت کی یہ تقریب تھی، اور اس کو رپورٹ بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہوتی ہے الوداعی اور رسمی تقریب ہوتی ہے۔ ایک دو چیزیں میں آپ سے بتا دوں کہ کمنٹری میں سن رہا تھا، اور کمنٹیٹر جو تھے وہ بار بار جنرل عاصم منیر صاحب کو، جو کہ چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیے جا چکے ہیں اور جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور یہ تقریب ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آرمی چیف مقرر ہو چکے تھے، اور رات 12 بجے یعنی کہ 28 نومبر کی رات 12 بجے قمر جاوید باجوہ صاحب کا ٹینیور ختم ہو چکا تھا، اور اس لیے یہ تقریب ہوتی نہ ہوتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اور یہ کیونکہ ایک روایت ہے، ایک رسم ہے، اس رسم کو نبھایا جاتا ہے، اور یہ سیریمونیل ایک ہوتی ہے، جی رسمی کارروائی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جو میں کمنٹری سن رہا تھا اس میں بار بار ان کو نامزد کہا جا رہا تھا، جنرل عاصم منیر صاحب کے نامزد آرمی چیف۔ تو حقیقت یہ تھی کہ جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف بن چکے تھے۔ ان کو البتہ باجوہ صاحب کے لیے لفظ یوز ہونا چاہیے تھا کہ سبکدوش ہونے والے آرمی چیف، یہ ورڈ یوز ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کیا گیا۔ ان کو حاضر گردانا جا رہا تھا، اور عاصم منیر صاحب کو نامزد گردانا جا رہا تھا۔ یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا لاجک تھی۔ بہرحال ایک تو یہ تھی، اور دوسرا ایک اور چیز بھی، کیونکہ جب نوٹیفیکیشن ہو چکا، گزٹ آف پاکستان میں شائع ہو چکا، اور وہ نوٹیفیکیشن ذرا غور سے پڑھ لینا چاہیے کہ وہ کب سے ہے، اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی تاریخ سے وہ نئے آرمی چیف مقرر ہوئے تھے۔ بہرحال بہت زیادہ ایک پروقار تقریب تھی، لیکن چونکہ یہ ایک فیئر ویل تقریب کہلاتی ہے، اور اس لیے ایک تو چھڑی جب حوالے کی گئی، رپورٹ بھی ہو چکا ہے، ایک تو جب چھڑی حوالے کی گئی تو اس کے بعد صرف سیلوٹ ہوتا ہے۔ وہ جفی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ جفا جو باجوہ صاحب نے جفی ڈالنے کی کوشش کی، بغل گیر ہونے کی کوشش کی، اور دوسری جانب سے ذرا تھوڑا سا اوائڈ والا ہی معاملہ تھا، کیونکہ دونوں ہاتھ نہیں کھلے تھے، جس ہاتھ میں جس سائڈ پہ سٹک تھی وہ اسی سائڈ پہ وہ ہاتھ اسی طرح ہی رہا۔ تو یہ صرف اندرون ملک نہیں، بیرون ملک بھی انہوں نے کہا کہ یہ نارمز نہیں ہوتی بالعموم نا، کہ جناب آپ جفا ڈالنے کی کوشش کریں،
تو سیلوٹ ہوتا ہے، فارمل تقریب ہوتی ہے، ڈسپلن فورس ہے۔ بہرحال ایک چیز یہ، دوسری ایک اور خبر رپورٹ ہوئی ہے مونا نے کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی بہت ہی زیادہ نہیں تھی، پرتپاک طریقے سے ان کو فیئر ویل نہیں مل سکی، اور تالیوں کی آواز بھی ذرا تھوڑی سی دھیمی ہی تھی، اور کوئی بجا رہا تھا کوئی نہیں بجا رہا تھا، اس نوعیت کا وہ بہت ہی بے مزہ قسم کی تقریب تھی، جو کہ فیئر ویل، اس کو بیسیکلی فیئر ویل تقریب کہتے ہیں، اور ان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہونے کے بعد تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر باجوہ صاحب کا وہ جملہ بڑا ہی چل رہا ہے جی کہ میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا، تو میرا خیال ہے کہ گمنامی کی زندگی کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں، کیونکہ کوئی اچھے کام انسان کرے اور اچھی نیک نامی لے کے جائے تو بہت لوگ یاد کرتے ہیں اور لوگ سراہتے ہیں، اور پاکستان کی خدمت جس نے کی ہو اس سے لوگ بہت اچھی طرح ان کو پیار کرتے ہیں، لیکن سازشی قسم کے لوگ ہیں ان کو لوگ یاد نہیں کرتے، اور ان کے لیے پھر یہی مسائل ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد بھی مجھے اطلاع ملی کہ ایک چکر یو اے کا لگایا تھا ان آفیشلی باجوہ صاحب نے، تو وہ بھی ایک ہے کہ اس کا ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں سنا، لیکن ایک ان آفیشلی جو وزٹ ہے ایک یو اے کا اس دوران وزٹ بھی ہوا ہے نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد، اور اس میں پھر کسی ہوٹل میں کھانا وانا بھی کھا رہے تھے، تو اس میں پھر پاکستانی، ماشاءاللہ سے پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے بڑی تعداد ہے ہر جگہ پہ، انہوں نے مختلف اینگل سے تصاویر وغیرہ بھی بنانے کی کوشش کی، تو وہ بھی ایک چیز ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں اب وہاں پہ شفٹ ہونے کا سوچ رہے تھے، کس لیے گئے تھے، جائزہ لینے کے لیے گئے تھے، کیونکہ آفیشیل وزٹ تو تھا نہیں، ایک تو یہ بھی ایک چیزیں پتہ چلی ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا، تو گمنامی کی زندگی ظاہر ہے جو اچھا جاندار زندگی جنہوں نے گزاری ہو اور اچھے کام کیے ہوں تو وہ گمنام کبھی بھی نہیں ہوتے، اور وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اور دیگر جس کسی بھی ملک میں آپ اپنا کام کرتے ہیں تو تاریخ ان کو یاد کرتی ہے، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن اگر اسکندر مرزا اور یحییٰ خان جیسے کام ہوئے ہوں اور یحییٰ خان جیسے لوگوں کا دفاع آدمی کرے اپنی آخری تقریر میں، تو اس کے بعد پھر یہی کچھ ہونا ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، اور لوگ پھر اس کے ساتھ جاتے جاتے آخری دن یہ 28 تاریخ کو ایک نئی سٹوری احمد نورانی صاحب نے ڈال دی، وہ سارے ڈاکومنٹس پبلک کر دی ہے جو کہ جو جائیدادوں سے متعلق تھے، یعنی کہ باجوہ صاحب کی فیملی کے جو اثاثہ جات تھے ان کے جتنے بھی جائیدادوں کی تفصیلات تھی وہ ڈاکومنٹس پبلک کر دی ہیں احمد نورانی نے، اور اس کا جواب وہ مانگ رہے ہیں، ان کو ابھی تک اس کا جواب نہیں مل رہا، اور اب تو اور بھی مشکل پیش آ جائے گی، کیونکہ پہلے تو کیونکہ ان کی جو خط کتابت ہے وہ ساری ایف بی آر کے ساتھ، اور ایف بی آر نے جو نوٹس ایشو کیے مسز باجوہ کو، وہ ساری کی ساری خط کتابت بھی ساری انہوں نے شائع کر دی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہے، اور ان کا جو ویب سائٹ ہے ان کی ویب سائٹ پہ بھی دستیاب ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی آخری دن، کیونکہ سوالات بھیجے جا رہے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی رابطہ کیا گیا، لیکن اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی تک ان ڈیٹیلز کو ڈینائی نہیں کیا گیا جو کہ اس سٹوری میں موجود ہیں۔ اب ترجمانی ختم ہو گئی ہے، اور باجوہ صاحب نے ایک اور جملہ بھی بولا جی کہ میری روح جو ہے وہ رہے گی فوج کے ساتھ ہی، تو میرا نہیں خیال کہ فوج پاکستان جو ہیں ان کی روح کو اپنے ساتھ رکھنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ پچھلے جو 3 سال تھے وہ کافی گھناؤنے قسم کے 3 سال تھے، اور ان 3 سالوں میں کیا کچھ نہیں کیا گیا، ایک سارا جو نیریٹو کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اور ایک پوری کی پوری رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں جزوی طور پہ وہ کامیاب بھی ہوئے، اور پھر جو پچھلے 8 ماہ کے جو سارا دیکھا جائے تو 8 ماہ میں انہوں نے شاید ہی کوئی ایسا کام جو کیا کہنا چاہیے کہ ننگی ویڈیوز آتی رہی ہیں، ویڈیوز بنتی رہی ہیں، ننگی ویڈیوز بنتی رہی ہیں، آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کوئی اور ان کی ہے نہیں جی، لیگیسی جو ہے اس کو کیا آپ نام دیں گے۔ پھر جناب فیض حمید صاحب جو ہیں وہ رخصت ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کی ریٹائرمنٹ کے اطلاع کے بارے میں کہ ریٹائرمنٹ ان کی قبول ہو گئی ہے، ان کا جو قبل از وقت ریٹائرمنٹ تھی کی ریکویسٹ تھی وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے۔ دوسرا اب اظہر عباس صاحب کا ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے بھی بھیج دی ہے ریٹائرمنٹ کے، نہیں کیونکہ وہ تقریب میں نہیں تھے، شاید آج کی جو الوداعی تقریب ہے اس میں بھی وہ نہیں تھے، جناب فیض صاحب بھی نہیں آئے،
اور اظہر عباس بھی نہیں آئے، اور شاید جنرل نعمان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی نہیں آئے تھے، یہ تینوں جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا ہے جی۔ تو اب باجوہ صاحب کو کچھ نئے ترجمانوں کی ضرورت پڑے گی، اور سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کی ترجمانی، ظاہر ہے ادارہ بالکل الگ تھلگ ہو چکا ہے، ادارے کی اپنی پالیسی، ادارہ اب ان کی ترجمانی نہیں کرے گا، وہ ایک سابق ہو چکے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے پرویز مشرف سابق ہے، کیانی صاحب ہیں، ایوب خان صاحب تھے، ضیاء صاحب تھے، اور اسکندر مرزا، یحییٰ خان، اس طرح کے جتنے بھی وہ سابقین ہیں وہ سابق ہو چکے ہیں، اور اب ان کی کوئی دفاع شاید نہ کر سکے، تو اس لیے کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ تو اب چلتا رہے گا جی، کچھ دن اور چلے گا، بلکہ اب چیزیں ختم ہونے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں اب آگے کی طرف بڑھیں، لیکن اس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور اتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اخباروں کی زینت بنے بغیر زینت نہ بن سکیں، کیونکہ وہ مسلسل اخباروں کی، ٹیلی ویژن چینلز کی، ڈیجیٹل میڈیا کی، سوشل میڈیا کی زینت بنتے رہیں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ بہت سارا میٹیریل جو ہے وہ پائپ لائن میں موجود ہے، بہت ساری خبریں پائپ لائن میں موجود ہیں، ایک ایک کر کے وہ آتی جائیں گی، لیکن پاکستان افواج پاکستان کا ان خبروں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اب باجوہ صاحب کو اور ان کی فیملی کو خود آ کر جواب دہ ہونا پڑے گا، اور ادارے کی حد تک معاملات کلیئر ہیں۔ ادارہ اب اس وقت ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی کنٹرول میں اور ان کی کمانڈ میں، اور دوسری جانب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کی۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں اور جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، انہوں نے لے کے آگے بڑھنا ہے اور اپنے پاکستان کے دفاع کو، پاکستان کی فوج کو مضبوط سے مضبوط اور پروفیشنل کرنا ہے۔ تو ہماری سب کی جی نیک تمنائیں نئی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، پاکستان کو بھی مضبوط کریں، پاکستان کی افواج کو مضبوط کریں، پاکستان کے دفاع کو مضبوط کریں، اور پاکستان کی فوج کو ایک بار پھر سیاست سے پاک ایک پروفیشنل آرمی بنا دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔